اور یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اپنی آخرت بچائیں، اس سے دوستی نہ رکھیں جس کی زبان صحابہ کے خلاف کھلے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 29-30 سال کا آپ کا اور میرا ایک رشتہ ہے، میں کسی صحابی کے بارے میں، اللہ مجھے اس وقت سے پہلے موت دے دے، جب کسی صحابی کے والے سے میں گھٹیا جملہ کہوں، میں وہ بغیرت نہیں جسے محمد کے یاروں کا حیا بھی نہ ہو۔ حیا والی اولاد باپ کے دوستوں کا حیا کرتی ہے، اور غیرت والا امتی محمد کے یاروں کا حیا کرتا ہے۔ اور میں بطور خاص آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ میرے 4 جمعے جتنے بھی ہیں یہ عظمت صحابہ اور عظمت صدیق اکبر پر ہوں گے، اور آپ نے ان کو سینے میں محفوظ رکھنا ہے۔ بڑی عجیب فضا چلی ہوئی ہے، اگر کوئی بندہ محبت اہل بیت کا مطلب صحابہ کی توہین سمجھتا ہے، دفع ہو جائے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی اہل بیت صحابہ کے پیار کا مطلب اہل بیت سے جلنا سمجھتا ہے، دفع ہو جائے، اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم سنی ہیں، اور محبت رسول کی علامت یہ ہے رسول کے یار بھی اچھے لگے، رسول کی یاد بھی پیاری لگے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعوں پر بتاؤں گا ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ اب آئیے قرآن پاک کی چوتھی آیت۔ اللہ نے اس آیت میں فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ سے بعد والے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اب چوتھی آیت اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اللہ فرماتا ہے جن سے جنت کا وعدہ ہو گیا ہے ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی شور بھی نہیں سنیں گے، اتنا دور رکھا جائے گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی تو آخرت کی زندگی ایسی ہوگی جو چاہیں گے دے دیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ اور جن کی آخرت کی عزتوں عظمتوں کو خدا بیان کرے، ان کے بارے میں گھٹیا رویہ رکھ کے اپنی آخرت خراب نہ کر۔ آپ کو تو پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے تو یاد ہے۔ 4 آیتیں اس وقت تک آپ سن چکے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے۔ اب آئیے، چونکہ ہم تو سر سے پاؤں تک، اندر سے باہر تک فل پنج تنی ہیں، تو 5ویں آیت بھی سن لیں آج کے جمعہ میں، تاکہ 5 تن پاک کی نسبت سے صحابہ کرام کو سلام ہو جائے قرآن سے۔ 5ویں آیت اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، پہلا پارہ ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ صحابہ کرام کی تو حالت یہ تھی تو وہ سرکار کے وضو کا پانی نیچے نہ جانے دیتے، تھوک مبارک نیچے نہ جانے دیتے، حضور کے بال نیچے نہ جانے دیتے، حضور کا بڑا ادب کرتے تھے۔ اور یہ جتنے بے ایمان تھے نا منافق، لیکن حد ہو گئی، بندے کا اتنا ادب۔ ایسے لعنتی آج بھی ہیں جی، بڑا بھائی سمجھو، لعنت تو تجھ پر اور تیرے بھائی پر بھی۔ تو اپنے باپ کا بن، نبی کی طرح نہ بن۔ وہ بھی کہتے تھے انسان کسی عزت کرو، یہ کیا چکر ہوا؟ اور صحابہ، میں پیار کا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی سن لیں، صحابہ کی تو عظمت کے صدقے جائیں، ان کی نمازوں میں حضور آ جائیں تو کعبے سے منہ پھیر کے حضور دیکھیں۔ اور یہ تاریخ اسلام میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، خدا کی مخلوق میں کسی نے کسی کا اتنا ادب نہیں کیا جتنا صحابہ نے میرے رسول کا۔ منافق کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ ایمان دا صرف نہ ہوئے، کرتوتاں تو بھی مومن لگو۔ دیکھا ہے نا صحابہ کو ادب کس طرح کرتے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ نا۔ یہ بھی کوئی ایمان ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، نبی کا ادب ہے ہی نہیں۔
تو پتہ ہے منافق کیا کہتے تھے؟ قالو انؤمنو، کہتے کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسا کہ پاگل لوگ ایمان لائیں، یہ تو پاگل ہے، اتنا ادب کرتے ہیں۔ بے ایمانوں کو ادب کرنے والے پاگل ہی لگتے ہیں، اور یہ بے ایمانوں کا پرانا طریقہ ہے، چوکھٹ چونتے ہیں، نام چونتے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ میں کہا نہیں نہیں، تہاڈا مسئلہ نہیں، تہاڈے خون دا رولا ہے، تمہارے بڑے بھی ایسے کہتے تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام چپ ہیں، صحابہ چپ ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الا، کان کھول کر سنو، انہم هم السفہاء، جو ادب کرنے والے صحابہ کو پاگل کہہ رہے ہیں، پاگل خود ہو جنہیں محمد کا ادب نہیں آتا۔ تم تو اتنے پاگل ہو، تمہیں اپنے پاگل ہونے کا بھی علم نہیں ہے، اور پاگل ہو پاگل۔ پہلا جملہ سنیے، صحابہ پر تنقید کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ منافق کون تھے؟ بے ایمان۔ بولو۔ اچھا، آپ کو اگر بے ایمانوں کا لفظ نہیں آتا تو میں اور بات سمجھا دیتا ہوں، صحابہ پر تنقید کرنا پلیتوں کا کام ہے۔ اے جڑے میرے نال متفق کو وہ ہاتھ کھڑا کرو، انہیں پتہ لگے۔ صحابہ پر تنقید کرنا یہ پلیتوں کا طریقہ ہے، اور ان پلیتوں کو جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں منبر پر بیٹھ کر کے یہ بات کہنے لگا ہوں، ذمہ دار ہوں اپنے جملے کا۔ جو صحابہ پہ تنقید کرے اس کا اندر پلید ہے، اور جو اندر سے پاک ہے اس کا نظریہ صحابہ کے بارے میں بڑا صاف ہے۔ 5 آیتیں قرآن مجید کی میں نے آپ کو پڑھ کر، اور یہ وہ آیتیں ان کا ترجمہ کریں گے، یہی ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے، ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں پیر صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت صاحب، میں کہا حضرت ہو یا مولوی یا خطیب ہو یا پیر ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم تو پیر ہی اس کو مانتے ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھے، ہم مولوی اسے مانتے ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھے۔ کوئی حضرت شدرت نہیں ہے جسے صحابہ کا ادب نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور کوئی حضرت نہیں ہے جسے حضور کی اہل بیت کا ادب نہیں ہے۔ یہ صحابہ کیسی پاک جماعت ہے۔ اور میری تقریر کو میں سمیٹتے ہوئے اگر ایک جملہ کہوں اور آپ سارے محسوس کر کے سن لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کافروں سے لڑیں دین کی خاطر، اور آج دیندار صحابہ سے لڑیں۔ کس کے ایجنٹ ہو تم؟ کون ہو؟ کیا بیماری ہے تمہیں؟ صفرا کی وجہ سے دودھ اچھا نہ لگے تو مرض کا علاج کروانا چاہیے، دودھ کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر طبیعت میں گند پڑ گیا ہے، صحابہ اچھے لگتے تو اپنی طبیعت کا علاج کرا، اپنا مرض دور کر۔ جس کی طبیعت میں رسول اللہ سے وفا ہے ان سب کو صحابہ کا حیا